الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ڈرو اس عذاب سے، فتنہ سے مراد یہاں پر فساد یا عذاب، جو خاص ظالموں کو نہیں پہنچے گا، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں۔ فتنہ اس کے معنی آتے ہیں امتحان کے، یہاں مراد ہے عذاب، فساد۔ یہ کہا گیا کہ فساد اور عذاب صرف ظالموں کو نہیں ملے گا، بلکہ جو نیک لوگ ہیں ان پر بھی پہنچے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ظالم کو تو عذاب ملے خاص کر کے، لیکن ساتھ میں نیکوں کو بھی عذاب ملے، اس کی کئی تفسیر کی گئی ہے۔ پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نیک لوگ چھوڑ دیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں، یعنی لوگوں کو نیک کام کی ہدایت اور برے کام سے روکنے کی جد و جہد ترک کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ کسی جرم اور گناہ کو اپنے ماحول میں قائم نہ رہنے دیں۔ اگر کوئی جرم اور گناہ ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو دور کرنے کی فکر اور کوشش کرے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، جرم اور گناہ دیکھتے ہوئے اور قدرت کے باوجود منع نہیں کیا تو اس پر بڑا عذاب ہے۔ جہاں گنہگار نہیں بچیں گے وہاں یہ بے گناہ بھی نہیں بچیں گے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں اور ابو داؤد شریف میں روایت ہے، بلکہ صحیح بخاری میں بھی روایت ہے، صحیح بخاری شریف میں روایت ہے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال سے اس کو سمجھایا ہے۔ مثال سے کیا سمجھایا؟ کہ کوئی بحری جہاز ہو، یعنی کشتی، جس کا اوپر کا منزلہ ہو، نیچے کا منزلہ ہو۔ اب نیچے کے منزلے والوں کو پانی کی ضرورت ہے اور وہ پورا ہو گیا، اور اوپر والے اس کو پینے نہیں دیتے ہیں، تو نیچے والے یہ کہیں کہ ہم ایک سوراخ کر لیتے ہیں تو نیچے سے پانی اوپر آئے گا تو ہم اس کو استعمال کریں گے، اور وہ سوراخ کریں نیچے سے، اور اوپر والے یہ کہیں کہ میں تو اوپر ہوں، پانی تھوڑا اوپر آئے گا، تو کشتی ڈوبے گی، اور جیسے نیچے والے ڈوبیں گے اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ ایسے ہی مثال ہے کہ گناہ ماحول میں عام ہو جاوے اور اس کو روکے نہیں، اور نیک لوگ یہ سمجھیں کہ اس کا وبال تو گنہگاروں پر آئے گا، ہم پر تھوڑی آئے گا،
تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے گنہگار کے اوپر عذاب آئے گا اور وہ نہیں بچیں گے، ایسے بے گناہ بھی نہیں بچیں گے جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا ہے۔ یہ بخاری شریف میں مثال دی گئی۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ گناہوں کو باقی ماحول میں رہنے نہ دے، گناہوں کو ماحول میں باقی نہ رہنے دے۔ اب 3 درجات ہیں۔ بعض لوگوں کو قدرت ہوتی ہے کہ وہ روک دیویں علل اعلان، اس کی بات مانی جاتی ہے تو اس کو تو علل اعلان روکنا چاہیے، اور اگر علل اعلان روک نہیں سکتا ہو اپنے ہاتھ سے، اپنے زور سے، حاکم ہو تو روک سکتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں حاکم ہیں تو گھر کے گناہ کو روک سکتے ہیں، اگر روک نہیں سکتے باہر تو کم از کم زبان سے، یعنی ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں تو زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اور اگر معلوم ہو کہ میں زبان سے کہوں گا تو بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے بلکہ اور بگاڑ ہوگا، تو کم از کم اس گناہ کو برا سمجھے، اچھا تو نہ سمجھے، اس گناہ کو برا سمجھے، دل سے برا سمجھے۔ یہ آخری درجہ ہے، ذالک اضعف الایمان۔ یہ 3 درجات ہیں، ہاتھ سے روکو قدرت ہو تو، زبان سے کہو، اور وہ بھی نہیں ہے تو کم از کم دل میں برا سمجھے کہ یہ گناہ ہے اور بری چیز ہے۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ آپس میں پھوٹ، فتنہ سے مراد آپس میں پھوٹ، بچو تم آپس میں پھوٹ سے جو خاص ظالموں پر نہیں آنے والا ہے، جس کا عذاب، جس کا نقصان نہیں پہنچے گا، جس کا نقصان خاص ظالموں کو۔ پھوٹ آپس کی پھوٹ اگر ہوتی ہے تو سب پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپس میں اگر پھوٹ پڑ جاوے، نا اتفاقی ہو جاوے، تو اس کا جو وبال ہے وہ سب پر ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ مراد ہے، بعض نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یاد کرو اس وقت کو بھی جبکہ تم تھوڑے تھے، کمزور تھے زمین میں، خوف تھا کہ تم پر لوگ آ چڑھے، اچک لے رہے تم کو۔ اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا، تم کو قوت دی اپنی نصرت سے، اور ستھرا پاکیزہ رزق دیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو، لعلکم تشکرون۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر نہیں تھے، مکہ میں تھے، تو بہت تھوڑے تھے۔ اذ انتم قلیل، مکہ کے اندر مسلمان بہت تھوڑے تھے اور کمزور بھی تھے، اس لیے کہ اسلام لانے والے جو تھے نا وہ غربا اور مساکین تھے، اسلام وہاں سے آیا، بعض لوگ اس میں مسکین تھے، کمزور تھے، تو تھوڑے بھی تھے، کمزور بھی تھے، اور ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ لوگ ہم کو کچل ڈالیں گے، ختم کر ڈالیں گے، قسم قسم کے عذاب بھی دیتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا، لیکن ہمیشہ ایسا وقت رہے گا نہیں۔ فآواکم، اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا، یعنی مدینہ میں آئے۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ نے تمہاری مدد کی، تمہاری مدد کی، اور مدد سے تم کو قوی کر دیا، جیسے بدر کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو قوت دی اپنی مدد کے ذریعے سے، اور مال غنیمت
ورزقکم من الطیبات، ستھرا اور پاکیزہ رزق اللہ نے دیا تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ شکر کیسے ملے گا؟ شکر جو ہے اس طرح ادا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے، یعنی دو چیزیں ہیں، ایک دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے۔ اخروی نعمت کیا ہے کہ اللہ نے ہم کو نماز کی توفیق دی، قرآن سننے کی توفیق دی، قرآن کی تفسیر میں بیٹھنے کی توفیق دی، یہ اخروی نعمت ہے۔ اور دنیاوی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو ماشاءاللہ مال دیا ہے، کچھ نہ کچھ ہے، بھوکے نہیں ہیں ہم لوگ، ہم لوگوں کی زندگی آسانی سے گزر رہی ہے۔ جیسے بعض لوگ ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کھانے کے لیے فاقے پر رہے ہو، ایسا اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ تو ایک اخروی نعمت ہے، دنیاوی نعمت ہے، دونوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کے راستے سے آدمی جنت میں جاتا ہے، شکر کے راستے سے آدمی جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہاں تک پہنچتا ہے۔ کیسے شکر ادا ہوگا؟ تو اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ آخرت کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، آخرت کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ مثلا ایک آدمی جو ہے 3 پارے کی تلاوت کرتا ہے اور وہ یہ سمجھے کہ میں 3 پارے کی تلاوت کرتا ہوں، وہ 1 پارے کی تلاوت کرتا ہے، تو آگے نہیں بڑھے گا، یہ شکر ادا نہیں ہوگا۔ وہ دیکھیں کہ فلاں آدمی 10 پارے کی تلاوت روزانہ کرتا ہے، تو آگے والے کو دیکھیں تاکہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ میں بھی اس میں آگے بڑھوں۔ اور آخرت کے معاملے کے علاوہ دنیاوی معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھیں۔ نیکی کا شکر یہی ہے کہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے اور کمتر کو دیکھو۔ میں گھر میں رہتا ہوں، فلاں جھوپڑی میں رہتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے گھر دیا ہے۔ میں بائک پہ گھومتا ہوں، وہ سائیکل پہ گھومتا ہے۔ آپ اگر اوپر والے کو دیکھیں گے کہ وہ کار میں گھومتا ہے، کار والا کہے کہ یہ فلاں میں گھومتا ہے، تو پھر اللہ کی نعمت کی شکر گزاری ادا نہیں ہوگی۔ شیطان ہے نا، یہ تصویب کے راستے سے انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ کس کے راستے سے؟ تصویب، سواد سے۔ تصویب کا معنی یہ ہے ٹالنا، ٹال مٹول کرنا۔ یہ کہتا ہے فجر کی نماز کے لیے کہ ابھی بہت دیر ہے، پڑھ لینا، ابھی اور ٹائم ہے، پڑھ لینا، ابھی اور ٹائم ہے، پڑھ لینا۔ یہ ہے تصویب، مؤخر کرنا، ٹالنا، یہاں تک کہ نیند آ جاتی ہے اور سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسا انسان جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی نماز قضا ہو گئی اور سوتا رہا، اب نحوست اس کے بدن میں آ گئی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو شیطان تصویب کے راستے سے کسی کو دیکھا کہ 3 پارے پڑھ رہے ہیں، میں 1 پڑھتا ہوں، کہا کل پڑھ لوں گا، اب آج چھوڑو۔ پھر کہتا ہے کل دیکھوں گا، آج چھوڑو، پھر دیکھوں گا، کل دیکھوں گا۔ ایسا کر کے رمضان المبارک کا مہینہ پورا ہو جاتا ہے۔ یہ ٹال مٹول۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قلیل کمزور تھے، خوف تھا، تم کو ٹھکانہ دیا، تمہاری مدد کی، پاکیزہ رزق دیا تاکہ تم شکر اللہ کا ادا کر سکو، لعلکم تشکرون۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے خیانت مت کرو
اور آپس میں امانات میں بھی خیانت مت کرو اگر تم جانتے ہو۔ اللہ اس کے رسول سے خیانت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اس کے رسول سے خیانت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حکم کو پورا نہ کیا جائے، اللہ کا حکم پورا نہ کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقے میں کوتاہی کی جائے تو اس کو خیانت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور آپس میں جو معاملات ہوتے ہیں اس کو بھی ادا کرو۔ کہا گیا ہے کہ دو آدمی کے درمیان میں جو بات ہوئی وہ امانت ہے، اب اس کو اگر آپ نے تیسرے آدمی کو کہا تو یہ خیانت ہے۔ اور آج ہم لوگ ایسی خیانتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ مجلس میں مشورہ ہوا اور یہ مشورہ واٹس ایپ پر پوری دنیا میں گھومنے لگا، یہ خیانت ہو گئی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس کو خیانت کہتے ہیں۔ آپس کی باتیں امانت ہے، امانت میں خیانت مت کرو۔ آگے ایک بات عجیب فرمائی اللہ تعالیٰ نے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ جانو بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد امتحان ہے، آزمائش ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اولاد کو فتنے سے تعبیر کیا کہ اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے، یعنی امتحان کا ذریعہ ہے، امتحان کا باعث ہے۔ فتنے کے معنی آتے ہیں امتحان کے، پرکھنا کہ صحیح ہے کہ کھوٹا ہے۔ مال اور اولاد کے لیے انسان جو ہے خیانت کرتا ہے، مال اور اولاد کے لیے انسان حرام کماتا ہے اس کی محبت میں، اور اولاد کی محبت میں، مال کی محبت میں رشتے ناطے کو توڑتا ہے، رشتے داری کو توڑتا ہے۔ یہ جو خرابیاں آئی وہ مال اور اولاد کی وجہ سے آئی، تو کہا یہ امتحان ہے تمہارے لیے کہ اس کی محبت میں تم اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہو یا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرتے ہو یا نہیں۔ اصل میں یہ عام ہے، نازل ہوئی ہے حضرت ابو لبابہ کے بارے میں۔ مدینہ میں 3 بڑے بڑے یہود کے قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ ان میں سے بنو قریظہ نے جو عہد ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ اس کو توڑا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنو قریظہ جو تھے جہاں پر وہ لوگ رہتے تھے قلعے میں، اس کا معاشرہ کیا صحابہ کے ساتھ۔ کئی دن ہو گئے، یہ لوگ پریشان ہو گئے، اور آخر میں انہوں نے یہ درخواست کی کہ ہم لوگ یہاں سے چھوڑ کر مدینہ سے کسی اور جگہ چلے جائیں، ہم کو جانے دیا جائے، یہ درخواست کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد ابن معاذ کے فیصلے پر راضی ہو تو ان کو حکم بناوے ہمارے اور تمہارے درمیان میں، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلہ ہوگا سعد ابن معاذ۔ تو حضرت ابو لبابہ کی ان سے کچھ دوستی تھی، تو کہا کہ پہلے ان کو بھیجو، ہم ان سے مشورہ کریں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو ان کی اولاد ان کے گھر والے بنو قریظہ میں رہتے تھے، اولاد اور گھر والے اہل، تو کچھ نرم تھے وہ ان کے بارے میں، کیونکہ ان کے مکانات وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راز تھا، جو امانت تھی ان کو ظاہر کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اشارہ کیا کہ اگر آپ نے سعد ابن معاذ کی تحکیم اور حکم پر آپ قبول ہو گئے، فیصلہ ہو گئے، تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو آپ کا راز فاش ہو گیا۔ یہ امانت میں خیانت تھی، اور اس خیانت کی وجہ کیا بنی؟ اولاد آیا سمجھ۔ اس لیے اللہ نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔
اب انہوں نے پتا چلا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ان سے غلطی ہو گئی، تو اپنے آپ کو انہوں نے مسجد نبوی میں ایک کھمبے کے ساتھ باندھ دیا، مسجد نبوی میں، کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف نہیں کریں گے، مغفرت نہیں کریں گے، وہاں تک میں اس کے ساتھ بندھا رہوں گا، کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ کھانا پینا انہوں نے چھوڑ دیا۔ نماز کے لیے ان کے گھر والے آتے تھے، ان کی لڑکیاں ان کو چھوڑ دیتی تھی، اور پیشاب پاخانہ کا تقاضا ہو تو چھوڑا جاتا تھا ایسے، پھر ان کو باندھ دیا جاتا تھا ستون کے ساتھ۔ 7 دن ہو گئے بھوکے بھوکے، گشی تاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلے میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے استغفار کرتا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو خود اختیار کیا ہے یہ معاملہ، تو اب اللہ کی انتظار کرو وحی کا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آتی وہاں تک جو ہے ہم اس میں کچھ کر سکتے نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑا جائے گا۔ چنانچہ 7 روز کے بعد آخری شب میں یہ آیت نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ ان اللہ عندہ اجر عظیم، یہ مغفرت کا وعدہ ہے کہ اللہ کے پاس ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو یہ بشارت اس وقت آئی جبکہ آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں تھے، تو حضرت ام سلمہ نے کہا آخری رات میں یعنی تہجد میں کہ یا رسول اللہ میں لوگوں کو خبر دے دوں اس کی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں خبر دو۔ تو حضرت ام سلمہ نے اپنے دروازے کے پاس آ کر، صحابہ موجود تھے تہجد کے لیے، ان کو خبر دی کہ حضرت ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ لوگ دوڑے اور ان کو چھوڑنا چاہا، لیکن حضرت ابو لبابہ نے کہا نہیں تم مت چھوڑو جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ کر اپنے ہاتھ سے مجھے نہ چھوڑے۔ تو یہ واقعہ پیش آیا۔ مال کی محبت نہیں تھی، لیکن اولاد کی محبت میں مغلوب ہو کر ایک کام ہو گیا، تو جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو سب کے لیے ہیں۔ آج کل رشتے ناتے جو ٹوٹتے ہیں، رشتے داری جو ٹوٹتی ہیں، حرام مال کماتے ہیں یا جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ کس کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی اولاد کو کام آئے گا، حالانکہ یہ اموال اور اولاد ہمارے لیے امتحان کا ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔